وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 248 آیت نمبر 28 آج کا موضوع. آج کیا دین اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 28. لفظی ترجمہ: یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پالیسی بتا رہے ہیں. یہ تین آیتیں جو ہیں 25، 26، 27 اور 28، یہ تین آیتیں، اس کے مضامین کو اگر آپ نوٹ کریں تو بہتر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پالیسی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور یہ تینوں آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت بتائی ہے. یعنی جو آیت نمبر 27 ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمت، بلکہ میں آیت نمبر 26 سے شروع سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہ وضاحت کر دے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا قانون ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ یعنی چاہتا بھی ہے اور کر بھی دی ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک، ابھی جو ہم مضامین بیان ہو رہے ہیں طلاق کے اور وراثت کے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ یہ وہی وضاحت ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود، اس کی ہم بات کر چکے ہیں. لیکن جو آیت نمبر 26 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنی احکامات، آیات آپ پہ کھول کے بیان کرتے. دوسری جو 27 نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تم پہ اپنی رحمتیں برسانا چاہتا ہوں. اور آج جو ہے جو سبق ہے آج کا، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہارا بوجھ ہلکا کر دے. بوجھ ہلکا کا مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ دیکھیں، انسان کے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس ہے،
اور ابتدائی طور پہ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے کہ رکاوٹیں دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بتائی ہے کہ تم ان رکاوٹوں کے باوجود میری طرف مجھے منزل بنا کے میری طرف سفر شروع کر دو اور ان رکاوٹوں کو عبور کرتے رہو۔ اب وہ رکاوٹیں اتنی ایسی نہیں ہیں کہ ان کو عبور نہ کیا جا سکے۔ دیکھیں، رکاوٹ ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساری رکاوٹیں ہماری یعنی امداد کرتی ہیں۔ جو سالک ہے، یعنی جو طالب مولا ہے، اس کی راہ میں یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ تیز رفتاری کا باعث بنتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ ہمارے یہاں ادھر دریائے سوات بہتا ہے ہمارے پڑوس میں، سوات سے آتا ہے، اور پھر ہم جاتے ہیں کبھی یہ جبن میں ایک واقع وہ ہے جبن، کبھی آپ کو موقع ملا ہو، وہاں بجلی گھر بھی ہے، مطلب بجلی بھی بناتے ہیں وہاں پانی سے، اور پن بجلی گھر بھی ہے، اور وہاں ایک نہر ہے، اچھا منظر ہے۔ تو اس میں ایک نہر ہے، یعنی دریائے سوات کی ایک نہر ہے، وہاں آپ جائیں تو قدم قدم پہ نہر پہ آپ کو رکاوٹیں ملیں گی۔ یہ ویسے ہی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک اسپیسیفک جگہ ہے، یا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں رکاوٹیں، یعنی انہوں نے نہر میں ایسی، یعنی اوپر سے آ رہی ہے نہر، لیکن اس کا بہاؤ تیز کرنے کے لیے جگہ بہ جگہ انہوں نے تقریباً میں یہ خیال کرتا ہوں کہ 30 گز کے بعد ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا سپیڈ بریکر، تو وہ انہوں نے بنائے ہوئے پتھروں سے یا جو بھی ان کا وہ ہے، تو اس پہ جب پانی جاتا ہے تو وہ سپیڈ مزید پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ سپیڈ بریکر جو ہیں یہ دراصل آپ کی یعنی عام تو یہ سپیڈ بریکر ہماری رفتار کو سست کرتے ہیں نا، لیکن بعض جو پانی والے سپیڈ بریکر انہوں نے بنائے وہ آپ کی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں۔ تو مثال میں آپ کو وہ دوں گا جو اصل ہے، تو یہی پانی والے سپیڈ بریکر ہیں، اور یہ ہماری خواہشات جو ہیں یہ دراصل ہماری سپیڈ بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ بالکل میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ بالکل یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی آپ کی رفتار بڑھانے کے لیے جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو یعنی وہ سائنسی اصول بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ سائنس کا یہ اصول ہے کہ ہر یعنی رکاوٹ جو ہے وہ آگے بڑھنے میں آپ کو مدد کرتی ہے۔ زمین پہ چلنے کی جو عام طور پہ مسلمہ اصول ہے کہ آپ زمین کو دھکیلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہماری خواہشات نفس ہے۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پہ تخفیف کرے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی کمزوری کو مد نظر رکھ کر اس پہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ اور قرآن میں اگر آپ مطالعہ کریں اور غور کریں تو یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنی پالیسی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ تو اصل میں اس میں مضمون ہمارے لیے بہت گہرا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ دین کو اس وقت بعض پائے کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ناقابل عمل ہے، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں۔ ظاہری طور پہ ظاہر ہے کہ ہماری سمجھ تو دین میں سمجھدار نہیں، دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں، دنیاوی لوگ جو ہیں، یعنی دنیا کی سمجھ والے کہتے ہیں کہ یہ دین تو اس وقت ناقابل عمل ہے اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دین بنایا، اول تو آپ دیکھیں یہ شریعت کس کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون نازل کیا ہے۔
یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے تو وہ ارحم الراحمین ہے کہ نہیں ہے؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کو جانتا ہے اللہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا نا، تو ہمارے سارے کمزور پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو ہم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ یعنی اصولی طور پہ آپ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصولی طور پہ شریعت بالکل آسان ہے، یہ طریقہ بالکل آسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین فرمایا ہے۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہا ہے کہ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں پیدا کیا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کو تم عبور نہ کر سکو۔ رکاوٹیں تو ہیں لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس کو تم عبور نہ کر سکو۔ شیطان روز قیامت کہے گا، یعنی شیطان بھی جہنم میں جائے گا، لیکن وہ اس سے پہلے جو ہے جب فیصلہ ہو چکے گا تو وہ انسانوں سے کہے گا، دیکھیں یہ بات غور سے سنیں، قرآن کی آیت ہے، جب فیصلہ ہو چکے گا وہ کہے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی، اس کا مفہوم میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا، لیکن میرا کام تو صرف یہ تھا کہ میں نے تمہیں ایک یعنی چیز اچھی دکھائی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا ایک غلط راستے کی طرف، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ اور شیطان کہے گا میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے الزام نہ دو، خود اپنے آپ کو الزام دو۔ دیکھیں اصل میں یہ قرآن وغیرہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، مجھے کچھ بے فائدہ سی اس لیے لگ رہی ہیں کہ ہماری قوم، ہم من حیث القوم ایک مردہ قوم ہے۔ بے ہوش آدمی کو اگر کوئی آپ بات کریں، اس کی کان میں نصیحت کی بات کریں، ایک بے ہوش آدمی ہے، یعنی ایک انسان بے ہوش ہو گیا ہے یا اس نے اپنے آپ کو بے ہوش کر لیا ہے، تو وہ آپ کی کوئی بات تو نہیں سنے گا۔ آپ لاکھ اسے اس کے کان میں نصیحتیں کریں یا اس کو بیٹھ کے نصیحتیں کریں، وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہ مسائل دراصل یعنی وہ پشتوں میں ایک مثال ہے بڑی اچھی ہے، یاد آ گئی مجھے، آپ کو بھی میں سنا دیتا ہوں، شیئر کر لیتا ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادی نویخ بکی اور یہ خودشی نا بسوکویخ کی، یہ پشتو کیا مفہوم اس کا کیا ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہے، یعنی آنکھ لگ گئی ہے تو اس کے تو تم جگا لو گے، لیکن جو آدمی جاگتا آدمی یعنی سو جائے تو اس کو کون جگائے گا؟ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے غالباً، یعنی جو اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرے یا سو جائے، یعنی حق بات کو دیکھ کے سو جائے۔ اب میں مثالیں دوں گا آپ کے سامنے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ابو جہل اور ابو لہب کے آپ ہمیں کیوں وہ بیان کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے نہیں، وہ لوگ بھی سوئے ہوئے تھے، جاگے ہوئے سو گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ضد اور ہٹ درمی جو تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سلا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ یہ قانون الہی ہے سامنے کرام۔ تھوڑا سا اس بات پہ میں آپ کو یہاں روک کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان غافل ہوتا ہے، وہ تو مطلب یعنی سویا ہوا ہوتا ہے، اب اسے جگانے کے لیے جو ہے پیغمبر آتے ہیں،
ہدایت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اگر وہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو بس وہ جاگ جاتا ہے، ہدایت کو یعنی جاگنا چاہے تو جاگ جاتا ہے۔ اب وہ یعنی اس نے سنا پیغمبر کی آواز کو، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے سنا ایک بلانے والے کی آواز کو، ایک ندا کرنے کی آواز کو سنا، اور وہ ندا کر رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے لوگو تم ایمان لے آؤ، یقین کر لو کہ اللہ ہی تمہاری منزل ہے، دنیا نہیں ہے۔ ہم نے اس پر یقین کر لیا اور اپنا رخ ہم نے تیری طرف پھیر دیا۔ اب فاغفر لنا ذنوبنا، وہ آخری مضمون میں نے بیان کیا بھی ہے۔ تو سوتا ہوا اگر آپ نے آپ کو سلا لے، جاگتا ہوا اپنے آپ کو سلا لے، تو پھر اب وہ جو مشرکین مکہ کے سردار جو تھے، سرداران قریش، انہوں نے یعنی پہچان لیا حضور کو، پھر انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ اور یہ دیکھیں صرف یہ سرداران قریش نہیں تھے کہ جنہوں نے یعنی جن کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا، یہ آج بھی اور تا قیامت اللہ تعالیٰ کا یہی سنت اور طریقہ ہے کہ ایک انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہدایت، اللہ کی ہدایت پیش ہو جائے، جو بھی پیش کرے، جس طریقے تو اللہ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جس طریقے سے بھی اس کی طرف ہدایت آئے اور وہ اس کو سمجھ لے اور پھر اس سے منہ موڑ لے، تو اب اس کی بدبختی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، جیسے کہ فرعون تھا، اس نے انکار کر دیا، پہچان لیا یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے ان کے پاس، اللہ کے رسول ہے، پیغام سچ ہے ان کا کہ اللہ واحد ہے، لیکن انکار کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو ہلاک نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ اس بات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ایک خاص وقت تک، ایک دم پکڑ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ، اور کما قال ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر گناہوں پر میں فوراً پکڑنے لگوں تو دنیا تو خالی ہو جائے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا مہلت کا قانون ہے۔ اب 30 سال میں آپ کو کہہ رہا ہوں فرعون کو مہلت دی گئی، اب اس میں مختلف عذابات بھی آئے ان پہ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَدِعَ، آیات مفصلات ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک، خون اور طوفان وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں عادت کریمہ ہے کہ انسان کو حق آتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، نہیں قبول کرتا، اللہ تعالیٰ مختلف عذابات اس پہ لاتا ہے، اور تاکہ وہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، یہ سورہ اس میں ہے انعام میں، کہ میں عذاب، مختلف عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں تاکہ وہ جھک جائیں ان کے دل، لیکن بس کیوں نہ ایسا ہوا، جب ان کے پاس میرا وہ چھوٹا عذاب آیا ان کے دل ہماری طرف جھک جاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں سنتیں ہیں، طریقے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے جو بھی ہیں، جو بھی یعنی اپنا کام کر رہے ہیں نا، یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، باقی تو سنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رحمتیں اگر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی، عذاب الہی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اور یہ جو قوانین متعین ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو یہ آپ کو جان لینے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کہ غفلت میں پڑے رہیں اور آپ اپنے آپ کو سنبھالیں نہیں۔ جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف عذابات لاتا ہے
کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، ابھی میں نے آیت بھی فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اور نوح علیہ السلام کی میں آپ کو بات کر رہا تھا۔ نوح علیہ السلام آئے اور قوم کو دعوت پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب 650 سال ان کو مہلت دی گئی۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ تو 650 سال بھی ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات پائے 70 سال ہوئے پاکستان کو۔ اس سے پہلے تو آپ غلام تھے، ابھی بھی آپ غلام ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی غلامی ہے یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی غلامی ہے، وہی عادتیں ہیں، وہی رواج ہیں۔ لکشمی دیوی کی ہم پوجا کر رہے ہیں تو کچھ فرق تو نہیں ہے بہرحال۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ آیت کے مضمون کی طرف آتے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تم پہ تخفیف کروں۔ تو اب اس آیت سے پتہ چل گیا کہ دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، یسر سہل ہے۔ سہل کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھائی یعنی ایک چڑھائی پہاڑ کی ہوتی ہے اور ایک عام میدان میں ہوتی ہے، تو پہاڑ کی چڑھائی تو مشکل ہوتی ہے، یہ یعنی سیدھی، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے۔ یسرن ایسی چڑھائی جو پہاڑ سے ایک عام میدان میں آپ وہ سفر کریں نا، اس کو کہتے ہیں دین۔ دین ایسا ہے کہ آپ اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، جو داعیان الی الحق ہیں ان کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم آسانی پیدا کرو اور مشکل میں نہ ڈالو لوگوں کو، یعنی سختی نہ کرو۔ اب اس سے جو ہے بعض لوگ غلط مطلب لیتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے سختی، کون کہتا ہے سختی ہے؟ لیکن بعض لوگ اگر سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ دین میں تشدد کرنے لگتے ہیں، یعنی آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر یعنی فرقے کا اپنا ایک نظریہ ہے اور وہ اس میں متشدد ہے، مطلب جو رفع یدین کے قائل ہیں وہ اس میں شدت کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کرنا چاہیے۔ اب ہم حج پہ گئے تھے تو وہاں جو تھا عرفات میں، یہ کوئی 96 کی بات ہے غالباً، تو عرفات میں اب ہمارے ساتھ ظاہر ملے جلے لوگ تھے، وہاں نمازوں کا مسئلہ تھا کہ 2 نمازیں عصر اور غالباً مجھے جتنا یاد ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، فقہ میں اختلاف ہے، اور دونوں ظاہر ہے کہ وہ اس میں تو ایسی بات نہیں، اس کے ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہاں بعض لوگوں نے ہمیں اپنے مسلک کے مطابق، اپنے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق جب ہم عمل کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہم پر طنز کیا اور ہم پہ پھپتیاں کسی کہ دیکھو حضور کی یہ حدیث ہے، اور تو اب یہ تشدد ہو گیا نا۔ بھئی ایک انسان، چاروں مذاہب، ہم اجماع ہے کہ چاروں مذاہب جو ہیں وہ حق ہیں اور چاروں کی بنیاد قرآن و حدیث ہی ہے، کوئی اپنی رائے نہیں پیش کرتا، لیکن کسی نے وہ بات کو زیادہ اہم سمجھا، کسی نے اس کو، تو بہرحال تو تشدد، دین میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے حسابِ کرام کہ آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں۔ دین کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ پابند ہو جائیں، دین کے پابند ہو جائیں۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو مکمل فالو کریں۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو آپ ٹوٹل فالو کریں۔ یہ جو آج آدھا تیترا آدھا بٹیر ہے نا، یہ دین نہیں ہے ہمارا۔ اور بہرحال یہ تو خیر لوگوں کی اپنی اپنی وہ ہیں، میں تو اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آسان ہے، دین آسان ہے، اور یہ دین ہمارے خالق اور مالک اور رب نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے لیے دین بھی بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس سے زیادہ تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ یہ دین جو ہے یہ خالق کا بنایا ہوا ہے۔
جو انتہائی مہربان ہے اور بہت آسان ہے، اور یہ دین فطرت ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ مشکل اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ ایک کام کرنا نہ چاہیں، تو پھر آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے چائے کا موڈ آپ کا ہے نہیں، اب چائے بنانا آپ کا موڈ ہی نہیں ہے، تو کچن میں جانا، پانی رکھنا، پتی ڈالنا، چینی ڈالنا، دودھ ملانا، اور آپ ایک دلچسپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل نیٹ ورک پہ، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میں ویسی مثال کہہ رہا ہوں، آپ کا چائے کا موڈ طلب نہیں ہے، تو وہ چائے بنانا اور اس کے لیے اٹھنا اور وہ کچن میں جانا، آپ اے سی کے کمرے میں مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سخت گرمی ہے، پھر تو وہ آسان کام جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین کا اصل میں ہمارا موڈ ہے نہیں، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اب دین تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، بالکل ناممکن ہوگا، یعنی آپ کے خیال میں بھی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور مجھے بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا، جو تم کہتے ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہیں، یعنی خلاف عمل کر رہے ہیں، تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو کیا تم بھی جاؤ گے؟ تو بہرحال دیکھیں، دین مشکل نہیں ہے، مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کا موڈ نہیں بنتا، کسی بھی کام کو، کوئی بھی کام مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کرنا نہ چاہیں۔ ہاں جب کرنا چاہیں تو بڑے سے بڑا کام جو ہے پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو کٹھن کام دیکھیں، بدر میں لوگوں کا موڈ بن گیا، 313 مجاہد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، ان کا موڈ بن گیا کہ ہم نے جانیں دینی ہے، تو ان کی پشت پہ تو اللہ تھا، اللہ نے تو ان کو ذلیل نہیں کیا، جیت دے دی ان کو۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں بس یہ اس میں بڑا مضمون ہے، اللہ نے چاہا تو میں بیان بھی کروں گا، ابھی تو میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ میرے سے دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ ترجمہ سنا دیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔